یس یس وتھ فن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع تاریخی ہے۔ کلیدی نکتہ، یس یس نے کہا نائک جلد دوڑو۔ یس فار سوراج پارٹی۔ پورا نام کانگریس خلافت سوراج پارٹی 1923۔ ذرا سوچئے، 38 سال بعد انڈین نیشنل کانگریس جیسی سیاسی جماعت کے باوجود سوراج پارٹی کا قیام کیوں وجود میں آیا؟ وجہ: تحریک عدم تعاون کے دوران چوری چورا حادثے کی وجہ سے گاندھی جی نے تحریک عدم تعاون کی واپس لینا، 1922 میں گاندھی جی کی گرفتاری کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس بغیر رہنما کے رہ گئی۔ انڈین نیشنل کانگریس منتشر اور حوصلہ شکنی کا شکار ہو گئی۔ اسی وجہ سے اہم قائدین چترنجن داس، موتی لال نہرو، اجمل خان صاحب نے اینڈ اور مینڈ کا نعرہ دیا۔ ان کو پرو چینجرز کہا گیا۔ کانگریس کے دوسرے فریقین جس میں ولبھ بھائی پٹیل، راجندر پرساد، راج گوپالاچاری، ایم اے انصاری، یہ لوگ نو کونسل انٹری پر ڈٹ گئے، اسی لیے یہ نو چینجرز کہلائے۔ 1923 میں چترنجن داس صدر کی حیثیت سے، موتی لال نہرو، اجمل خان صاحب سیکریٹری کی حیثیت سے حلف لیا۔ مقاصد و منشور: ہندوستان اور ہندوستانیوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ، امپیریل سینٹرل کونسل میں داخلہ اور سوراج کی مانگ کو زور دینا، امپیریل سینٹرل کونسل کے اندر سے حکومت کے کاموں میں رکاوٹ اور غیر ضروری بجٹ کو روکنا۔ خلافت کانگریس سوراج پارٹی نے کانگریس کی حمایت حاصل کر لی۔ 1923 کے انتخابات میں 101 نشستوں میں سے 4 نشستوں پر جیت درج کی۔ یس سے سائمن کمیشن۔ یہ کمیشن کیا ہے اور اس کا تقرر کیوں ہوا، اس پر ہم ہندوستانیوں کا رد عمل کیا تھا؟ 1919 کا مانٹیگو چیمز قانون کا تجزیہ، اصلاحات اور ہندوستانی آئین کی پیش رفت کے لیے برطانوی حکومت نے 1927 کو سر جان سائمن کی صدارت میں 7 ممبران پر مشتمل، جو سارے گورے تھے، تقرر کر کے ہندوستان بھیجا۔ اس کو آل وائٹ کمیشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ 3 فروری 1928 میں جب سائمن کمیشن ہندوستان آیا تو انڈین نیشنل کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں نے جم کر اس کی مخالفت کی اور سائمن گو بیک کے نعرے لگوائے۔ کانگریس نے اس کو ہندوستانیوں کی بے عزتی قرار دیا۔ ملک بھر میں ہڑتال، سیاہ جھنڈے اور احتجاج کیے گئے۔ احتجاج کے دوران لالا لاجپت رائے کو لاٹھی چارج کے وقت زخمی ہوئے اور چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کے سے کاکوری ٹرین ڈکیتی۔ کاکوری ایک لکھنؤ کے قریب دیہات ہے۔ ہندوستان ریپبلک ایسوسی ایشن کے ممبران نے اس ڈکیتی کو انجام دیا۔ گرفتاری کے بعد سزائے موت پانے والے سرگرم ممبران میں رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ، چندر شیکھر آزاد وغیرہ موجود تھے۔ این سے نہرو رپورٹ۔ 1928 سائمن کمیشن کی شدید مخالفت کے بعد سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈین لارڈ برکن ہیڈ نے ہندوستانیوں کو مشترکہ آئینی مسودہ تیار کرنے کا چیلنج دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایک کل سیاسی جماعتوں کا کانفرنس منعقد کیا۔ ایک آئینی مسودہ تیار کرنے کی سفارش کی گئی، جس کے اہم ممبران میں سے سربراہ موتی لال نہرو، سیکریٹری جواہر لال نہرو، تیج بہادر سپرو، منگل سنگھ، ایم ایس اینی، سبھاش چندر بوس پردھان اور امام علی یس قریشی وغیرہ شامل تھے۔ یہ ہمارے دستور کی تشکیل سی سب سے پہلی کوشش ہے۔
اس مسودے کو ہندوستان اور اس کے عوام کے مفادات کو دھیان میں رکھتے ہوئے تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کے 7 نکات پر مشتمل ہے، جیسے جنہ 14 پوائنٹ ڈیمانڈز 1929۔ کانگریس کے اندر اور باہر سے بھی نہرو رپورٹ کی تنقید کی گئی، خاص کر کے ہندو مہاسبھا، مسلم لیگ اور بہت سے کانگریسی نوجوان قائدین نے نہرو رپورٹ کی مخالفت کی، اور محمد علی جناح مسلم لیگ نے 14 نکات پر مشتمل ایک ترمیمی مسودہ پیش کیا۔ اس میں ملک کے سیاسی کونسل، وزارات، محکموں میں مسلمانوں کو 1/3 نشستوں کو مختص کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کو کانگریس نے سرے سے ہی مسترد کر دیا۔ ڈی سے ڈانڈی مارچ 12 مارچ 1930 سے 6 اپریل 1930 تک سول نافرمانی تحریک کا بہت بڑی شروعات اس سے ہوئی۔ نمک ہی کیوں؟ نمک عام و خاص لوگوں کی غذائی ضرورت تھی۔ 2 مارچ 1930 کو 11 نکات پر مشتمل مانگوں کی ایک فہرست وائسرائے لارڈ ارون کو گاندھی جی نے روانہ کیا۔ اس میں عام نمک پر لگائے گئے لگان کی معافی بھی شامل تھی، مگر حکومت نے ان مانگوں کو نامنظور کر دیا۔ اس کے رد عمل میں گاندھی جی اور اپنے قابل اعتماد پیروکاروں کے ساتھ 12 مارچ سے 1930 کو سابرمتی آشرم سے نکل کر 375 کلومیٹر کی دوری طے کر کے ڈانڈی کے ساحل کو 16 اپریل 1930 کو پہنچے، نمک کی تیاری کی اور اس قانون کو توڑ ڈالا۔ اسے راست ایکشن مہم نے برطانوی راج کے نمک کے قانون اور لاکھوں ہندوستانیوں نے اس کو توڑا۔ تمل ناڈو میں سی راجگوپالاچاری، ملبار میں کے کلپن نے نمک کے قانون کو توڑا۔ ایس نے کہا، نائک جلد دوڑ